بھائی ہم درگاہ پہ جاتے ہیں جب اور ہم مانگتے ہیں تو وہ کام ہمارا ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ درگاہ والا کانسیپٹ غلط کیوں ہے؟ مندر میں جو مانگتا ہے نا اپنی بیٹی کے لیے شفا بھگوان سے، تو وہ بھی ہو جاتا ہے. جو چرچ میں مانگ رہا ہے نا اس کا کام بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہیں کہ میرے پاس آنے کا ایک ہی راستہ ہے. اور نہ میری ورڈنگز پہ غور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ میرے پاس آنے کا ایک ہی راستہ ہے. قرآن ایمفسائز کرتا ہے صحیح راستہ ایک ہے. آ سکتے ہو بہت راستوں سے، لیکن آنا تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے. وہ اس لیے آئے تھے کیونکہ لوگ الگ الگ راستوں سے پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. اب اس میں کہیں شرک بھی ہوتا تھا، فسق بھی ہوتا تھا. مندر پہ مانگنے والوں کو بھی مل جاتا ہے، چرچ میں مانگنے والوں کو بھی اللہ دے دیتا ہے، درگاہ پہ مانگنے والوں کو بھی اللہ دے دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ کوئی اور ہوتا ہے. سورہ فاتحہ میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اسی کے بعد وہ آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یعنی کہ مستقیم کا راستہ وہ ہے کہ جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ جس میں اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، اکیلے، alone we ask for help. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اکثر جو درگاہ ہوتی ہیں ان میں جو حضرت دفن ہوتے ہیں وہ ایکچولی ٹھیک ہوتے ہیں، وہ توحید پرست بھی ہوتے ہیں. غلطی ہوتی ہے ان کے فالوورز کی، ان کے اوپر عمارت بنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا جس کی لوگ عبادت کریں. پھر قرآن میں یہ آیت ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا، کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کہ آپ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچائیں، کہ آپ بات کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی کہ ان سے کہو میں ان کے قریب ہوں، مجھ سے مانگے میں ان کی سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں.